اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خیر ہم لوگ استدلال کی بحث پڑھ رہے تھے اور استدلال میں ہم نے استدلال غیر مباشر کے طریقے پڑھے۔ اس میں ہم نے تناقض کے بارے میں بات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کہا استدلال کے دو طریقے، ایک مباشر اور ایک غیر مباشر۔ ٹھیک، غیر مباشر کے تین طریقے ہم نے بیان کیے۔ استدلال غیر مباشر کے تین طریقے ہیں: تناقض، عکس مستوی اور عکس نقیض۔ تو ہم نے تناقض کے بارے میں پڑھا کہ تناقض کیا ہوتا ہے۔ سب جو ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا وہ تناقض کے بارے میں بیان کیا کہ تناقض کیا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تناقض دو قضیوں کے درمیان ایسا تلازم جو ایک قضیے کے صادق آنے سے دوسرے کی کذب کا موجب بنے۔ یعنی تناقض جو ہوتا ہے کہ جس میں اگر ایک قضیہ صادق ہوگا، یعنی اس کا لازمہ اگر صادق ہوگا تو مطلوب کاذب ہوگا، اور اگر لازمہ کاذب ہے تو مطلوب صادق ہوگا۔ صحیح؟ تناقض میں ہم نے کہا کہ ایک قضیے کا صدق دوسرے قضیے کے کذب پر دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے پچھلے درس میں بیان کیا تناقض میں کہ تناقض کیا ہوتا ہے۔ تناقض ہوتا ہے اگر لازمہ قضیہ ٹھیک ہے صادق ہے تو پھر اس کا مطلوب کیا ہو جائے گا؟ کاذب۔ اور اگر لازمہ کاذب ہے تو مطلوب کیا ہو جائے گا؟ صادق۔ یعنی ایک قضیے کا صدق دوسرے قضیے کے کذب کا سبب بنے، یہ ہوتا ہے تناقض۔ پھر ہم نے تناقض کی شرائط پڑھی کہ تناقض میں شرائط ہے، کچھ چیزوں میں تناقض میں اتحاد ہونا چاہیے اور کچھ میں اختلاف۔ ٹھیک ہے نا، ہم نے تناقض کی شرائط پہ بیان کی کچھ چیزیں تناقض میں کچھ چیزوں میں اتحاد ہونا چاہیے، ہم نے وہ 8 چیزیں بیان کی، اور کچھ چیزوں میں دو قضیوں کے درمیان اختلاف ہونا چاہیے۔ وہ 8 چیزیں کہ جس میں دونوں قضیے یعنی جو لازمہ ہے اور جو مطلوب ہے دونوں قضیوں کے درمیان اتحاد ہونی چاہیے، وہ 8 چیزیں ہم نے پڑھی۔ ہم نے پڑھا کہ دونوں قضیوں کا محمول ایک ہونا چاہیے، موضوع ایک ہونا چاہیے، زمان ایک ہونا چاہیے، مکان ایک ہونا چاہیے، صحیح، اور شرط ایک ہونی چاہیے، قوت اور بالفعل میں ایک ہونے چاہیے، کل اور جز میں اتحاد ہو، اضافت میں اتحاد ہو۔ دونوں قضیوں کی 8 چیزوں میں ہم نے اتحاد پڑھا۔ پھر ہم نے کہا اختلاف 2 چیزوں میں، دونوں قضیوں کا 2 چیزوں میں اختلاف ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ایک کمیت میں یعنی کلیہ اور جزیہ ہونے میں۔ اگر مطلوب کلیہ ہے ٹھیک تو پھر لازمہ اس کا جزیہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ جزیہ ہے تو پھر لازمہ کلیہ ہونا چاہیے۔ تو اختلاف ہونا چاہیے کمیت میں، اور دوسرا ہم نے پڑھا کیفیت میں۔ کیفیت میں اختلاف ہونا چاہیے کہ یعنی اگر ایک جو ہے وہ موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، اگر پہلا والا سالب ہے تو دوسرا موجبہ ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے شرائط پڑھی تناقض کی۔ ان شرائط کو اور جو اختلاف ضروری ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ جب تناقض کا نتیجہ حاصل کیا جائے، کارن دیکھیے ہم نے قضیے کی جو اقسام پڑھی تھی، تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے سے وہ کر کے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا اصل میں قضیہ ہی استدلال کا مواد اور عناصر ہے، تو وہ آپ نے اقسام اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ جب تک وہ اقسام آپ کے سامنے نہیں ہوں گی آپ آگے استدلال کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم نے قضیہ میں کیا کہا تھا کہ قضیہ کیا ہوتا ہے؟ یا موجبہ ہوتا ہے یا سالبہ۔ ٹھیک ہے نا، یعنی اگر قضیہ پہلے تو ہم نے تقسیم کیا تھا نا کہ حملیہ اور شرطیہ میں، ہم نے کہا تھا کہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے اور شرطیہ، اور دونوں ہی حملیہ بھی اور شرطیہ بھی، موجبہ بھی ہوتا ہے اور سالبہ بھی ہوتا ہے۔ موجبہ ہوتا ہے جس میں اثبات ہوتا ہے، سالبہ وہ جس میں نفی ہوتی ہے، صحیح۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ اس میں کمیت جب آتی ہے تو یہ تقسیم ہو جاتے ہیں کلیہ اور جزئیہ میں، موجبہ کلیہ اور موجبہ جزئیہ، سالبہ بھی اسی طرح سالبہ کلیہ، ٹھیک ہے، اور
सालिबा जुज़इया, यानी कमियत और कैफियत के लिहाज से कज़िये की ये 4 इकसाम बन जाती हैं, ठीक है। मुजबा कुल्लिया और मुजबा जुज़िया, जब दोनों मुजबा हो कभी वो कुल्लिया होगा कभी जुज़िया, और सालिबा कुल्लिया और सालिबा जुज़िया। अब हम देखते हैं जो हमने तनाकुज़ में कहा है कि तनाकुज़ में कैफियत में और कमियत में इख्तलाफ होना चाहिए। तो अगर हम इस चीज़ को सामने रखते हुए करें, अगर मुजबा कुल्लिया हमारा एक कज़िया हो तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? मुजबा कुल्लिया का, मुजबा कुल्लिया का नतीजा आपने देखिए खान, या इधर को नतीजा बनाऊं, नतीजा क्या निकला है? अगर ये मुजबा है तो तनाकुज़ में दूसरा कज़िया क्या होना चाहिए? सालिबा। हमने क्या कि कैफियत और कमियत एक जैसी नहीं होनी चाहिए। अगर ये कुल्लिया है तो वो क्या होना चाहिए? जुज़इया, ठीक है। फिर कमियत में और कैफियत में इख्तलाफ होगा। तो जब हमने तनाकुज़ में कहा कि अगर एक कज़िया मुजबा कुल्लिया है तो दूसरा होना चाहिए सालिबा जुज़इया, सालिबा जुज़इया। अच्छा, यानी अगर लाज़िमा ये है तो मतलूब ये होना चाहिए, सही। और अगर हम करते हैं मुजबा जुज़िया को, मुजबा जुज़िया को, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? ये मुजबा है तो क्या होना चाहिए? सालिबा। इसको उलट होना चाहिए ना। हमने कहा कमियत में कैफियत में इख्तलाफ होता है, मैं तनाकुज़ की बात करूँ, कमियत में और कैफियत में इख्तलाफ होता है। ये मुजबा है तो क्या होना चाहिए? सालिबा। ये जुज़िया तो क्या होना चाहिए? कुल्लिया। तो अगर तनाकुज़ में मुजबा कुल्लिया होगा तो उसका तनाकुज़ बनेगा सालिबा जुज़िया, और अगर मुजबा जुज़िया होगा तो उसका तनाकुज़ बनेगा सालिबा कुल्लिया, ठीक। जैसे कि मिसाल है, कुल्लु इंसानुन हैवानुन, अगर हम मुजबा कुल्लिया रखे, इसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। मुजबा कुल्लिया हम के कुल्लु इंसानुन हैवानुन, हर इंसान हैवान है, ठीक है। देखिए ये मुजबा है और कुल्लिया है, कुल्लु इंसानुन हैवानुन, कुल्लिया, ठीक है ना, मुजबा कुल्लिया। अब इसका तनाकुज़ क्या बनेगा? एक तो वो सालिबा होना चाहिए, मुजबा होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? जुज़िया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जुज़िया। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? बाज़ुल इंसान लैसा बेहवान, बाज़ुल इंसान लैसा बेहवान, ठीक है। हर इंसान हैवान है। इसका तनाकुज़ कैसे हमने बनाना है? ये मुजबा था और कुल्लिया था, हमने इसका तनाकुज़ बनाया है सालिबा, देखिए लैसा लेकर आए बीच में, और वो कुल्लिया था हम इसको लेकर आए जुज़िया। बाज़ुल इंसान लैसा बेहवान। अब ये एक दूसरे की नकीज़ है, एक सच्चा है और एक झूठा है, ठीक है। इसका सच इसके झूठ पर दलालत करेगा, सबब बनेगा। कुल्लु इंसान हैवान, ये कज़िया सच्चा है, इसका जो बरअक्स है, जो इसका नक्स है, बाज़ुल इंसान लैसा बेहवान, बाज़ इंसान हैवान नहीं है, गलत है, झूठ है, क्योंकि हर इंसान हैवान है। इंसान की तारीफ ही है कि इंसान क्या है? हैवान और नातिक, ठीक। तो अब इसमें देखिए, अब तनाकुज़ हो रहा है, एक का सच दूसरे के झूठ का सबब बन रहा है, मुजब बन रहा है। तो ये हो गया, अगर मुजबा कुल्लिया होगा तो उसका तनाकुज़, उसका नतीजा निकलेगा सालिबा जुज़िया में। अगर मुजबा जुज़िया होगा, जैसे उन्होंने यहाँ मिसाल दी है, बाज़ुल इंसान नातिक, बाज़ुत तल्लाब नाजिहून, बाज़ुत तल्लाब नाजिहून, बाज़ तालिब इल्म क्या है? कामयाब होने वाले हैं, पास हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। अब ये बाज़ है, जो हम इसका तनाकुज़ बनाएंगे, हम इसमें कुल लेकर आएंगे, यानी कुल्लिया लेकर आएंगे, और ये मुजबा है तो दूसरा हम क्या लिखेंगे? सालिबा, सालिबा, सालिबा लिखेंगे। तो जब सालिबा कुल्लिया बनाते तो बनाते ला शय, यानी कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जब सालिबा कुल्लिया बनाते तो बनाते ला शय, ठीक है। बनाएंगे अब हम इसमें ला शय मिन तुल्लाब बिनाजिहीन, इसका तनाकुज़ बनेगा ला शय मिन तुल्लाब बिनाजिहीन, तालिब इल्मों में से कोई भी कामयाब नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये सही इसका तनाकुज़ हो रहा है, ये मुजबा था, ये सालिबा ला,
یہ جزیہ تھا اور یہ کلیہ، لا شے، کوئی بھی نہیں صحیح۔ اب ایک کا صدق دوسرے کی کس پر دلالت کرے گا، ایک کا صدق دوسرے کی کس کا سبب بنے گا۔ بعض طلاب ناجحون، بعض طالب علم کیا ہے کامیاب ہونے والے، یہ سچا ہے۔ اس کا تناقض کیا، لا شے من الطلاب بناجحین، طالب علم میں کوئی بھی کامیاب ہونے والا نہیں، یہ جھوٹا ہے۔ تو یہ ہوگا تناقض کہ جب ایک کا صدق، ایک قضیے کا صدق دوسرے قضیے کے کذب کا سبب بنے، موجب بنے، نتیجہ اس طرح نکلے گا صحیح۔ اس کے بعد انہوں نے خلاصۃ المتن کو بتایا ہوا ہے کہ تناقض کے ذریعے جو ہم استدلال کرتے ہیں وہ ہم نے مندرجہ ذیل مراحل کا سے گزرتے ہیں جو ہم استدلال کرتے ہیں۔ کہ تناقض کے ذریعے سے استدلال کے مندرجہ ذیل مراحل ہیں۔ تناقض کے ذریعے استدلال کے مندرجہ ذیل مراحل ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کی کیا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ ہے تعیین المطلوب، مطلوب کی تعیین، مطلوب کی تعیین، ٹھیک ہے۔ پہلا مرحلہ ہو گیا کہ جو ہمارا مطلوب ہے اس کو معین کریں۔ دوسرا نکیس کی تعیین، جو نکیز ہے اس کو مشخص کریں، معین کریں، ٹھیک۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے جی، نکیس کے صادق یا کاذب ہونے پر استدلال، نکیس کے صادق یا کاذب ہونے پر استدلال، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا مطلوب مشخص ہونا چاہیے، اس کی نکیس کو مشخص کرنا ہے، پھر نکیس کے صادق یا کاذب ہونے پر ہم استدلال کریں گے، دلیل لگائیں گے، اس کو ثابت کریں گے کہ اگر نکیس صادق ہو گئی تو مطلوب کاذب ہوگا، اور اگر نکیس کاذب ہو گئی تو مطلوب صادق ہوگا۔ نکیزین کے قاعدے کی تطبیق، نکیزین کے قاعدے کی تطبیق، ٹھیک ہے۔ خیرن ہم نے کیا ہے کہ نکیس کیا ہے، تناقض کیا ہے، ایک کا سچ دوسرے کا جھوٹ، دو نکیزیں ایک وقت میں سچی نہیں ہو سکتی اور دو نکیز ایک وقت میں جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ نکیزین کا جو ہم نے خیال رکھنا ہے کہ تناقض کیا ہے کہ ایک کا سچ دوسرے کا جھوٹ، پہلی کا جھوٹ دوسرے کا سچ، دو نکیز ہے نا، دو آپس میں اپوزٹ، دو مقابل چیزیں ہیں، اس میں سے ایک سچ ہوگا اور ایک جھوٹ ہوگا، دو نکیز ایک وقت میں سچی یا جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو نکیزین کے قاعدے کی تطبیق کریں گے اور ہمیں مل جائے گا نتیجہ، پھر ہمیں مل جائے گا نتیجہ۔ تو یہ مراحل ہوتے ہیں تناقض کے، کہ پہلے ہم مطلوب کو معین کریں، اس کی نکیس کو معین کریں، نکیس کے صادق یا کاذب ہونے پر استدلال کریں، نکیزین کے قاعدے کی تطبیق کریں کہ ایک کا سچ دوسرے کا جھوٹ پر ہوتا ہے، صحیح، اور جو ہم نے وہ ان شرائط کا جو آپ کو پتہ ہے خیال رکھنا ہے، اور پھر جو ہے ہمیں ملے گا نتیجہ۔ یہ تھا تناقض کے ذریعے استدلال، صحیح ہے۔ یہاں پر ہم نے تناقض کے ذریعے استدلال کو سمجھ لیا۔ اب ہم استدلال غیر مباشر کے دوسرے طریقے پہ جائیں گے، عکس مستوی، عکس مستوی۔ یہاں پر تناقض کی بحث ختم ہوئی، ہم نے تناقض کو سمجھ لیا، شرائط سمجھ لی، تعریف سمجھ لی، کیسے ہم نے اس سے تناقض کیسے بنانا ہے، اس کا نقص کیسے لانا ہے، سب ہم نے سمجھ لیا۔ اب ہم استدلال غیر مباشر کی دوسری قسم، استدلال غیر مباشر، ٹھیک ہے نا، تناقض کو ہم نے پڑھ لیا جو پہلی قسم ہے۔ اب دوسری قسم ہے عکس مستوی، عکس
मुस्तवी, तो उसी किस्म है अक्स मुस्तवी। अक्स मुस्तवी खानान, अक्स भी कहते हैं बरअक्स को, ठीक है ना। अक्स मुस्तवी को क्या किया जाता है, इसमें दो कज़ियों की तरफों को आपस में तब्दील किया जाता है, दो कज़ियों की तरफों को आपस में तब्दील किया जाता है जिसमें कैफ और सिद्क बाकी रहे। कैसे तब्दील किया जाता है खानान, आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है, पिछला आपके ज़हन में बात होनी चाहिए। सबसे पहले हमने जो कज़िये की इक़साम पढ़ी थी उसको मैं दोबारा यहाँ लिख कर फिर आपको बताऊँ। हमने कज़िये की क्या इक़साम पढ़ी थी, हमलिया और शर्तिया, ठीक है ना। हमलिया में हमने कहा था एक होता है मौजू और एक उसका होता है महमूल, ठीक है ना। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए हम साबित करते हैं तो मौजू और महमूल होता है। और शर्तिया में क्या होता है, मुकद्दम जिसका पहला कज़िया होता है और दूसरा कज़िया कहलाता है ताली, ठीक है। अब अक्स मुस्तवी बनाने के लिए हमने क्या करना है, जो एक कज़िया होगा मौजू और महमूल, उसके महमूल को मौजू बनाएंगे और मौजू को महमूल बनाएंगे, ठीक है। ऐसे कहते हैं अक्स मुस्तवी। ताली को मुकद्दम बनाएंगे, मुकद्दम को बनाएंगे ताली, ठीक है। और इसके अतराफ को तब्दील करते हुए हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका क्या बाकी रहना चाहिए, कैफ। कैफ क्या मतलब, यानी अगर मौजबा है तो मौजबा ही रहे और अगर सालिबा है तो सालिबा ही रहे। और दूसरा इसका सिद्क, यानी कज़िया दोनों, ये दोनों कज़िये सच्चे होते हैं, यानी जो अक्स मुस्तवी है वो भी उसका सिद्क और जो हमारा मतलूब है यानी दोनों कज़ियों का सिद्क होता है, ठीक है ना। हमने देखिए खालान, हमने पिछले दर्स में तलाजुम की 4 इक़साम पढ़ी थी, 4 इक़साम। लाज़िमे का सिद्क, मतलूब का किस्म, लाज़िमे का किस्म, मतलूब का सिद्क। फिर उसमें तीसरी किस्म पढ़ी थी कि लाज़िमे का सिद्क, मतलूब का सिद्क। ये वो अक्स मुस्तवी में आता है कि एक का सिद्क दूसरे के सिद्क को साबित करता है, सही। तो इसमें जब हमने अक्स मुस्तवी बनाना है और इसके अतराफ को तब्दील करना है तो हमें देखना है कि दोनों कज़िये सादिक होने चाहिए, फिर हम इस्तदलाल कर सकते हैं। दोनों कज़िये सादिक होने चाहिए, ठीक है। जो असली कज़िया है और जो उसका हम अक्स बनाएंगे वो दोनों सादिक होने चाहिए। तो तलाज़िम के जो हमने 4 इक़साम पढ़े उसमें से तीसरी किस्म अक्स मुस्तवी में आती है कि जिसमें एक का सिद्क दूसरे के सिद्क का सबब बनता है, ठीक है। पहली 2 किस्में तो हमने तनाकुज़ में पढ़ी थी कि एक का सिद्क दूसरे का किस्म, एक का किस्म दूसरे का सिद्क, ठीक है। अब तीसरी किस्म जो थी कि एक का सिद्क यानी एक का सच्चा होना दूसरे का सिद्क यानी दूसरे के सच्चे होने को साबित करे, वो अक्स मुस्तवी में, ठीक है। तो अब अक्स मुस्तवी हमने क्या करना है, अतराफ को तब्दील करना है, ठीक है। जो महमूल होगा उसको हमने मौजू बना देना है और जो मौजू होगा उसको हमने महमूल बनाना है। जो ताली है उसको मुकद्दम बना देना है, जो मुकद्दम है उसको ताली बना देना है। और ख्याल रखना है कि कैफ और सिद्क बाकी रहे। कैफ क्या मतलब खान, मैंने बताया आपको कि अगर मौजबा है तो दूसरा कज़िया भी मौजबा ही होना चाहिए, सालिबा है तो उसका अक्स भी हम सालिबा ही बनाएंगे। कैफ बिल्कुल एक जैसा रहना चाहिए और सिद्क भी बाकी रहना चाहिए, सही। तो ये बनता है अक्स मुस्तवी। किसी कज़िये की दो तरफों को आपस में इस तरह तब्दील करना कि कैफ और सिद्क बाकी रहे। दो तरफों को तब्दील करने से मुराद कज़िये के मौजू को महमूल और महमूल को मौजू बनाना है, या मुकद्दम को ताली और ताली को मुकद्दम बनाना है, जबकि सिद्क और कैफ क्या होता है, यानी मौजबा और सालिबा होना उसका वो बाकी रहे। पहले कज़िये को असल कहते हैं, दूसरे कज़िये को अक्से मुस्तवी कहते हैं, ठीक है। पहले को असल, दूसरे को अक्से मुस्तवी कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं भी आपको एक यहाँ पर मिसाल देती हूँ ताकि आपके लिए वाज़ेह हो जाए। जैसे हमने कहा मौजू कुल्लु माइन मिसाल दे रही हूँ, कुल्लु माइन साइलुन, हर पानी साइल है, लिक्विड है ना, साइल कहते हैं जिसे बहने वाला, कुल्लु माइन साइल, ठीक है। अब हम इसका अक्स बनाते हैं। अक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे खारान, कुल माँ यानी मौजू था उसको ले आएंगे महमूल की जगह, और साइल जो महमूल था, कुल्लु माँ इसका मौजू है ना और साइल इसका क्या है, महमूल। तो मौजू को इधर ले आएंगे, माँ को इधर ले आएंगे और साइल को उधर ले जाएंगे,
ٹھیک ہے، سائل کو ادھر لے جائیں گے اور کیف باقی رہنا چاہیے. بعض السائل، اب چاہیے یہ کلیہ تھا اور اس کا عکس جزیہ بنے گا کیونکہ صد کو باقی رکھنا ہے. جزیہ بنے گا، یعنی کلیہ اور جزیہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، صحیح ہوگا، لیکن کیف میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کیف اس کا موجبہ ہے تو موجبہ ہی ہو، سالبہ ہے تو سالبہ ہی ہو. بعض السائل ماء، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ بھی سچا ہے کہ ہر پانی سائل ہے، لیکوڈ ہے. بعض سائل ماء ہے، یعنی بعض لیکوڈ پانی ہے. ہاں بعض لیکوڈ پانی ہے، بعض شربت ہے، بعض اور چیزیں ہیں. صحیح. تو دیکھیں دونوں قضیے، صدق بھی باقی ہے اور کیف بھی، یہ بھی موجبہ تھا اور یہ بھی موجبہ ہے. کرنا کیا ہے ہم نے، اس کا عکس، یہ اصل قضیہ ہے، یہ اس کا عکس ہے. یہ اصل قضیہ ہے، یہ عکس ہے. ہم نے موضوع کو محمول بنانا ہے، محمول کو موضوع بنانا ہے. اور موجبہ ہے تو موجبہ ہی رہے گا، سالبہ ہے تو سالبہ ہی رہے گا. کیف باقی رہے اور صدق باقی رہے. ٹھیک ہے، کیف باقی رہے اور صدق باقی رہے. اسے کہتے ہیں عکس مستوی، کہ جس میں ایک قضیے کا صدق دوسرے قضیے کے صدق کو ثابت کرتا ہے. عکس مستوی کو ایسے قضیے میں استعمال کیا جاتا ہے جس میں تیسری قسم، اصلی قضیے کا صادق آنے سے عکس کا صادق آنے کا تلازم پایا جائے. جو میں نے کہا تلازم کی 4 قسمیں، تو یہ تیسری قسم ہے کہ اصل قضیے کا صادق آنے سے عکس کا صادق آنا جو ہے وہ ثابت ہو. ٹھیک، تو یہ ہے عکس مستوی. صحیح ہو گیا. اب عکس مستوی کے جو نتائج ہیں، جو ہم نے شرطیں بیان کی ہیں، جیسے میں نے بھی آپ کو تناقض میں کہا تھا نا کہ موجبہ کلیہ کا سالبہ جزیہ بنے گا اور موجبہ جزیہ کا سالبہ کلیہ بنے گا، تناقض. اسی طرح عکس مستوی میں دیکھتے ہیں کہ کس کی کیا عکس بنے گا. اصل کیا ہو تو عکس کیا بنے گا. ان شرطوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب ہم نے کیف کو باقی رکھنا ہے اور صدق کو بھی باقی رکھنا ہے، صدق کو بھی باقی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ موجبہ اور کلیہ ہونے کے لحاظ سے 4 بن جاتے ہیں نا، موجبہ کلیہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے موجبہ جزیہ. ٹھیک ہے نا، یہ کلیہ اور جزیہ دونوں. پھر سالبہ کا بھی اسی طرح، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ. اب ہم دیکھیں گے اس کا عکس کیا کیا بنے گا. ٹھیک ہے نا، یہ 4 قضیے بنتے ہیں نا اس لحاظ سے، موجبہ ہونے کے لحاظ سے اور کلیہ اور جزیہ ہونے کے لحاظ سے. موجبہ ہوتا ہے تو وہ کلیہ ہے اور جزیہ ہے، سالبہ ہے تو وہ کلیہ ہے، جزیہ ہے. اب اگر یہ 4 قضیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا عکس کیا بنے گا. اگر اصلی قضیہ موجبہ کلیہ ہو تو اس کا عکس کیا بنے گا کہ جس میں کیف باقی رہے، یعنی موجبہ ہے تو موجبہ ہی رہے اور صدق بھی باقی رہے، یعنی قضیہ کیا ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے. تو موجبہ کلیہ کا اگر اصل قضیہ، اصل یہ قضیہ ہے، اس کا عکس مستوی. ٹھیک ہے نا، موجبہ کلیہ کا عکس مستوی بنے گا خاران موجبہ جزیہ، جیسے میں نے بھی آپ کو مثال بھی دی، پانی اور سال والی. موجبہ جزیہ، دیکھیں موجبہ ہے، یہ بھی موجبہ ہے. ٹھیک ہے، کلیہ اور جزیہ میں اختلاف آیا ہے لیکن صدق باقی رہے گا اور کیف باقی رہے گی. موجبہ ہے تو موجبہ. مثال خارن کیا ہے جو میں نے بھی آپ کو دی موجبہ کلیہ کی، کیا مثال، کہ کل مائن سائل. ٹھیک ہے نا، کل مائن سائل، ہر پانی کیا ہے، لیکوڈ ہے، سائل ہے. تو اس کا عکس کیا بنے گا، بعض السائل مائن. بعض سائل کیا ہے، پانی ہے. ٹھیک ہے نا، بعض سائل پانی ہے. دیکھیں دونوں قضیے سچے بھی ہیں، ہر پانی سائل ہے، سچ ہے، ہر پانی لیکوڈ ہے. بعض سائل مائن، بعض لیکوڈ پانی ہے، دونوں سچے بھی ہیں اور موجبہ بھی باقی ہے دونوں کا. اور ہم نے کیا کیا ہے، موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع بنایا ہے. تو اصل قضیہ اگر موجبہ کلیہ ہے تو عکس بنے گا موجبہ جزیہ. موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع بنایا ہے. ٹھیک ہے، موجبہ جزیہ کا عکس کیا بنے گا. موجبہ جزیہ کا عکس بھی موجبہ جزیہ ہی ہوگا. موجبہ جزیہ کا عکس کیا ہوگا، موجبہ جزیہ. کیف باقی رہنا چاہیے اور صدق باقی رہنا چاہیے. صحیح. موجبہ جزیہ کی کیا مثال ہے جی،
بعض الطیر ابیض، بعض الطیر ابیض، بعض پرندے سفید ہیں، بعض الطیر ابیض. ٹھیک ہے. اب عکس بنانا ہے ہم نے کیا، یہ موجبہ تو موجبہ ہی رکھنا ہے اور جزیہ کا بھی جزیہ ہی رکھنا ہے. تو ہم کیا کہیں گے، بعض لے آئیں گے. یہ جو ابھی طیر تھا نا موضوع، اس کو لے جائیں گے محمول، اور ابیض تھا محمول، اس کو بنائیں گے موضوع. تو بعض الابیض، بعض الابیض. ٹھیک ہے نا. اب یہ محمول کو ہم نے موضوع بنا دیا اور جو موضوع تھا اس کو محمول. بعض الابیض طیر، بعض الابیض طیر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. بعض سفید پرندے ہیں. ٹھیک ہے نا. بعض الطیر ابیض، بعض پرندے سفید ہیں، اور بعض سفید رنگوں میں پرندے بھی ہیں، اور بعض سفید میں برف بھی ہے، سفید میں مثلا بادل بھی ہے، اور بہت سی چیزیں آتی ہیں، دیوار ہے، کپڑے ہیں. ٹھیک. تو دیکھیں دونوں قضیوں میں صدق بھی باقی ہے اور کیف بھی باقی ہے. تو اصل قضیہ ہے بعض الطیر ابیض، اور اس کا عکس بنے گا بعض الابیض طیر. ٹھیک ہے نا. تو موجبہ کلیہ کا موجبہ جزیہ بنے گا، کیف باقی رہی کل مائن سائل، اور موجبہ جزیہ اس کا عکس کیا بنے گا، بعض السائل ماؤن. بعض السائل کیا ہے، ماؤن. بعض سائل کیا ہے، پانی ہے. موجبہ جزیہ کا موجبہ جزیہ ہی عکس مستوی بنے گا، بعض الطیر ابیض، بعض الابیض طیر. ٹھیک ہے. عکس میں ہم نے کیا کرنا ہے، موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع بنانا ہے. کیف باقی رہنا چاہیے اور صدق باقی رہنا چاہیے. سالبہ کلیہ کا عکس مستوی کیا بنتا ہے، سالبہ کلیہ کا عکس مستوی بنتا ہے جی سالبہ کلیہ. سالبہ کلیہ کا عکس مستوی بنتا ہے سالبہ کلیہ. ٹھیک ہے. یعنی کیف تو ہم نے باقی رکھنی ہے اور کلیہ ہی ہونا چاہیے تاکہ صدق باقی رہے. سالبہ کلیہ کا عکس مستوی بنے گا سالبہ کلیہ. لا شیء من الحیوان بجماد، مثال لا شیء من الحیوان بجماد، حیوان میں سے کوئی بھی پتھر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. حیوان میں جانور جو سارے ہیں، مثلا انسان بھی ہے، مثلا گھوڑا ہے، پرندے ہیں، تو کوئی پتھر نہیں ہے، کیونکہ پتھر ہونا ایک الگ جنس ہے، حیوان ہونا ایک الگ جنس ہے. لا شیء من الحیوان بجماد، حیوان میں سے کوئی بھی جماد نہیں. اب اس کا ہم عکس بنانا ہے. حیوان کو ہم لے کے جائیں گے محمول اور جماد کو بنائیں گے موضوع. اور یہ بھی لا شیء تھا، ادھر بھی لا شیء لائیں گے کیونکہ سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ ہی بنانا ہے. اب کیا ہم عکس بنائیں گے، لا شیء تو لا شیء ہی رکھیں گے تاکہ سالبہ کلیہ ہی رہے. اور جماد کو لیں گے موضوع لا شیء من الجماد. اب جماد بن گیا موضوع لا شیء من الجماد بحیوان، حیوان بن گیا محمول. اس میں حیوان موضوع تھا، اس کو ہم نے محمول بنا دیا. جماد محمول تھا، اس کو ہم نے موضوع بنا دیا. اب دیکھیں ہم کہ صدق باقی ہے یا نہیں. لا شیء من الجماد بحیوان، پتھر میں سے کوئی بھی حیوان نہیں ہے. صحیح ہے، سچ ہے، کوئی پتھر بھی حیوان نہیں ہے، جانور نہیں. ٹھیک ہے. تو صدق باقی ہے. تو اصل قضیہ ہے لا شیء من الحیوان بجماد، یہ بھی سچا ہے، اور اس کا عکس بنے گا لا شیء من الجماد بحیوان، یہ بھی صدق ہے، سچا ہے. تو سالبہ کلیہ کا عکس مستوی نکلے گا سالبہ کلیہ. سالبہ جزیہ کا عکس مستوی کیا ہوگا خیال، سالبہ جزیہ کا عکس مستوی نہیں ہوتا، اس لیے کہ سالبہ جزیہ کا عکس مستوی، دیکھیں ہم نے سالبہ کا اگر ہم فرض کریں نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے اگر فرض کریں کہ سالبہ جزیہ کا عکس مستوی ہم بنائیں سالبہ کلیہ، کیونکہ سالبہ کو تو سالبہ ہی رکھنا ہے، جزیہ کلیہ کو تو بدل سکتے ہیں. تو اس میں صدق باقی نہیں رہتا، کیونکہ یہاں پر جو موضوع ہوگا اس کو محمول بنائیں گے، محمول کو موضوع بنائیں گے تو وہ محمول عام ہو جائے گا. ٹھیک. تو صدق باقی نہیں رہے گا. صحیح. جیسے کہ انہوں نے مثال دی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ بعض الحیوان لیس بانسان، ٹھیک ہے نا، یعنی اگر سالبہ جزیہ ہے بعض الحیوان لیس بانسان، یہ ہے. ہم کہیں کہ ہم اس کا عکس بناتے ہیں سالبہ کلیہ ہی عکس بنا لیتے ہیں. اگر ہم سالبہ کلیہ بنائے عکس تو ہم کیا کہیں گے کہ لا شیء من الانسان، انسان کو ہم بنا دیں ہم نے موضوع لا شیء من الانسان
بحیوان، حیوان کو ہم نے بنا دیا محمول. یہاں پر حیوان موضوع تھا اس کو محمول بنا دیا، انسان محمول تھا اس کو موضوع بنا دیا. تو اب یہ جھوٹا ثابت ہو، لا شیء من الانسان بحیوان، انسانوں میں کوئی بھی حیوان نہیں ہے جبکہ سارے انسان حیوان ہیں، حیوان ناطق ہے. ٹھیک، تو اب موضوع کیا ہو گیا؟ وہ یہاں پہ موضوع کیونکہ عام ہے، عام ہے اس سے، صحیح، انسان سے، حیوان میں اور بھی بہت سے آتے ہیں، تو صدق باقی نہیں رہتا. تو نے کہا کہ سالبہ جزیہ کا جو ہے عکس مستوی نہیں ہوتا کیونکہ بعض صورتوں میں نتیجہ خلاف قاعدہ آتا ہے جب سالبہ جزیہ کا موضوع اپنے محمول سے عام ہو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ جو موضوع ہے حیوان یہ محمول سے عام ہے، اس کی جب جگہ بدلیں گے اس کو محمول اس کو موضوع بنائیں گے تو یہ قضیہ کاذب ہو جائے گا، سچ باقی نہیں رہے گا. اس لیے سالبہ جزیہ کا عکس مستوی نہیں ہوتا. نتیجہ کیا نکلا کہ سالبہ جزیہ کا عکس مستوی نہیں ہوتا. سالبہ جزیہ کا عکس مستوی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے خیران، موجبہ کلیہ کا موجبہ جزیہ، موجبہ جزیہ کا موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ کا عکس مستوی نہیں ہوتا. عکس مستوی کے ذریعے استدلال. ٹھیک ہے، جب ہم عکس مستوی کے ذریعے استدلال کرتے ہیں، صحیح، استدلال کرنے والا اصل قضیے کے صدق یا کذب پر برہان قائم کرتا ہے، پھر قضیے کے عکس مستوی لے کر حاصل ہونے والے قضیے پر عکس مستوی کا قاعدہ جاری کرتا ہے. اگر اصل قضیہ صادق ہو تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک کا صدق دوسرے کے صدق کو کرتا ہے. ٹھیک، بس اصل قضیے کے صدق سے اس کا عکس بھی صادق ثابت ہوگا. جیسے بعض سائل مائن مذکورہ کے صدق کا اثبات. ہمارا مطلوب کیا ہے؟ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بعض سائل کیا ہے؟ معون ہے. ٹھیک ہے، مفروض یہ ہے کہ استدلال مباشر کے ذریعے سے مطلوب کو ثابت کرنا مشکل ہے. ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بعض سائل کیا ہے؟ مائن ہے. بعض پانی کیا ہے؟ بعض لیکوڈ کیا ہے؟ پانی ہے. ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے اور یہ استدلال مباشر کے ذریعے اگر ثابت نہیں ہو سکتا. مفروض یہ ہے، فرض یہ ہے کہ ہم استدلال غیر مباشر کو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں پر استدلال مباشر ممکن نہیں ہوتا. تو اب اگر اس میں استدلال مباشر ممکن نہیں ہے تو ہم نے عکس مستوی کا سہارا لیا اور ہم نے اس کا کیا ثابت کیا؟ اس لیے استدلال غیر مباشر کا رجوع کرنا ہوگا جو کہ یہاں عکس مستوی ہے. پس کہیں گے مطلوب بعض سائل ماں کا اثبات صدق. ٹھیک ہے، جب ہم کہیں گے بعض سائل مائن، بعض سائل معون، بعض سائل کیا ہے؟ پانی ہے. جیسے ہم نے کہا بعض سائل معون، بعض سائل کیا ہے؟ پانی ہے. صحیح، اگر ہم اس کو سچا ثابت کریں گے تو خود بخود سچا ہو جائے گا کہ کل مائن سائل، ان کے ہر پانی کیا ہے؟ سائل ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اصل قضیہ صادق ہوگا جو کہ کل ما سائل ہے تو عکس بھی صادق ہوگا. صحیح، کیونکہ اصل کا صادق ہونا عکس کے صادق ہونے کی دلیل بنتا ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ عکس مستوی میں بھی ہم کن مرحلوں سے گزرتے ہیں، وہ میں یہاں لکھتی ہوں کہ عکس مستوی میں ہم پہلے وہی ہمیں اپنے مطلوب کی تعیین کرنی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے عکس مستوی کا جو ہے اس کے اصل کی تعیین، پھر اصل کے صادق ہونے پر استدلال اور عکس مستوی قاعدے کی تطبیق اور نتیجہ، وہی جو ہم نے تناقض میں جن مراحل سے گزرے تھے. صحیح، تو قرآن ہم نے عکس مستوی میں کہا کیا ہے کہ عکس مستوی کیا ہوتا ہے کہ جس میں ایک قضیے کا صدق، اصل کا صدق عکس کا صدق کو ثابت کرے. ٹھیک ہے، ایک کا صدق دوسرے کے صدق کو ثابت کرے. اور عکس مستوی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم قضیے کے اطراف کو جگہ بدل دیتے ہیں، اطراف کو بدلتے ہیں. یعنی اگر حملیہ ہے تو ہم موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع بناتے ہیں. اور اگر شرطیہ ہے، یہ میں ساری آپ کو مثال حملیہ کی دی ہے. ٹھیک ہے، شرطیہ کی بھی موجود ہے، بس یہ کہ وقت اتنا گنجائش نہیں کہ میں شرطیہ کی مثال لاؤں. شرطیہ میں کیا ہوتا ہے کہ مقدم کو تالی اور تالی کو مقدم بنا دیتے ہیں. صرف ہم نے خیال کیا رکھنا ہے کہ اس کا کیف باقی رہے اور صدق باقی رہے. کیف یعنی موجبہ ہے تو موجبہ ہی عکس بنے، اور سالبہ ہے تو سالبہ ہی عکس بنے، اور صدق باقی رہے. تو اس لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ اتنے نتیجے اس کے نکلتے ہیں کہ اگر موجبہ کلیہ ہو تو اس کا نتیجہ اس کا عکس مستوی موجبہ جزیہ بنے گا. موجبہ جزیہ ہو تو اس کا عکس مستوی موجبہ جزیہ بنے گا. سالبہ کلیہ ہو تو اس کا عکس مستوی سالبہ کلیہ بنے گا، اور سالبہ جزیہ کا عکس مستوی نہیں ہوتا. صحیح، اب یہ ہم نے پڑھے عکس مستوی اور کن مراحل سے ہم گزرتے ہیں استدلال میں عکس مستوی میں. اب میں وہ مراحل لکھوں گی کہ عکس مستوی میں بالکل جیسے ہم نے تناقض میں کہا تھا
अक्स मुस्तवी के मराहिल, ठीक है। अक्स मुस्तवी के मराहिल में भी पहला मरला क्या है, मतलूब की तायीन। मतलूब की पहला मरला है मतलूब की तायीन। मतलूब की तायीन यानी कि जो हम में मतलूब है हम उसको मुअय्यन करेंगे, ठीक है। दूसरा मरला है असल की तायीन। असल की तायीन, ठीक। दूसरा मरला है असल की तायीन। तीसरा है असल के सादिक होने पर इस्तदलाल। असल के सादिक होने पर इस्तदलाल, ठीक है। पहले हमने मतलूब को मुअय्यन करना है, जैसे मैंने भी कहा कि हम ये साबित कर देते हैं कि बाज़ु साइल माँ, बाज़ साइल क्या है, पानी है, ठीक है। फिर हम असल की तायीन करेंगे, हमारा असल मुशख़्ख़स होना चाहिए, यानी बाज़ु साइल माँ है, ये असल है, ठीक है। इसका अक्स क्या बनाना है हमने, इसका अक्स में हमने मौजू को महमूल और महमूल को मौजू बनाना, कहना है बाज़ुल माँ साइल, ठीक है। उसको हमने आपस में तब्दील करना है। फिर हमने असल के सादिक होने पर इस्तदलाल करना है, जो असल है उसको हम सच्चा होने को साबित करेंगे, तो फिर अक्स मुस्तवी का कायदा जारी करेंगे। अक्स मुस्तवी का क्या कायदा है कि असल का सिद्क़ अक्स मुस्तवी के सिद्क़ को मुशख़्ख़स कहता है। असल के सादिक होने पर इस्तदलाल करें, अक्स मुस्तवी के कायदे की तत्बीक करें। अक्स मुस्तवी के कायदे की तत्बीक करें, ठीक है। और पांचवें पे हमें नतीजा मिल जाएगा जो हम साबित करना चाहते हैं, तो पांचवें में नतीजा मिल जाएगा, ठीक है। मतलूब को मुअय्यन करें, असल की तायीन करें, असल के सादिक होने पर इस्तदलाल कायम करें, अक्स मुस्तवी कायदे की तत्बीक। अक्स मुस्तवी क्या है कि जिसमें एक का सिद्क़ दूसरे के असल का सिद्क़ अक्स के सिद्क़ को साबित करता है और उससे हमें नतीजा मिलेगा। ये था अक्स मुस्तवी के ज़रिए इस्तदलाल गैर मुबाशर, ठीक है। आज इंशाल्लाह हमारे लिए इतना काफ़ी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले मराहिल खारान। बस ये इंशाल्लाह इसका आप मुबाहिसा करें, अच्छे से याद कर लें अक्स मुस्तवी को, फिर जो कुछ मज़ीद सवालात हों तो वो भी इंशाल्लाह मैं उनके जवाब दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।